السلام علیکم جی. I'm your instructor for this course entitled Organizational Psychology. میں اس سے پہلے بھی آپ سے ایک کورس ختم کر چکا ہوں. Hopefully you enjoyed it. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ کو باقی کورس پڑھنے میں کافی مدد ملی ہوگی. اس دفعہ جو ہم کورس کر رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے آرگنائزیشنل سائیکالوجی. یہ سائیکالوجی کا وہ حصہ ہے، نفسیات کی وہ برانچ ہے جس میں ماہرین نفسیات تمام انسٹیٹیوشنز، گروہ یا آرگنائزیشنز کی ایک اسٹڈی کرتے ہیں اور اس اسٹڈی پہ بیس کر کے کچھ پریڈکشنز، پیش گوئیاں کرتے ہیں. اور یہی اس سبجیکٹ میٹر کا بنیاد ہے، اس سبجیکٹ میٹر کا بیسس ہے. ایک طرف ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آرگنائزیشنل سائیکالوجی جو ہے وہ سائیکالوجی کی ہی ایک برانچ ہے. لیکن کون سی برانچ؟ نفسیات کی وہ شاخ، وہ برانچ جس میں ہم نفسیات کے اصول، نفسیات کے قوانین اور نفسیات کے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے ماہرین نے جو مواد اکٹھا کیا ہے، ہم اس کو بورو کر کے اس کا اطلاق کرتے ہیں. اس انفارمیشن کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آرگنائزیشنز کو، انسٹیٹیوشنز کو سمجھا جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے اور ان کے بیہیویئر کو، آرگنائزیشنل بیہیویئر کو، انڈیویجول بیہیویئر کی بات نہیں ہو رہی، آرگنائزیشنل بیہیویئر کی بات ہو رہی ہے، اس آرگنائزیشنل بیہیویئر کو پریڈکٹ کیا جائے. مثال کے طور پہ آرگنائزیشنز جو ہیں، اگر ہم آپ کو مثال دیں تو آرگنائزیشنز جو ہیں، ایک ہسپتال بھی ایک آرگنائزیشن ہے، یونیورسٹی آرگنائزیشن ہے، کالج آرگنائزیشن ہے، اسکول آرگنائزیشن ہے، ایک کلب آرگنائزیشن ہے، ایک فیکٹری آرگنائزیشن ہے. پھر آرگنائزیشنز کی مختلف انواع و اقسام ہیں. کچھ وہ آرگنائزیشنز ہیں جہاں اشیاء بنتی ہیں، جنہیں ہم پروڈکٹ ریلیٹڈ آرگنائزیشنز کہتے ہیں. جوتے بنانے کی کمپنی، کپڑے بنانے کی کمپنی، گھڑیاں بنانے کی کمپنی، یہ پروڈکٹ ریلیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں. کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو سروس ریلیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں، جہاں پروڈکٹ نہیں بنتی لیکن سروسز آفر کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک تعلیمی ادارہ جو ہے وہ ایک سروس آرگنائزیشن ہے. مثال کے طور پر ایک ہسپتال جو ہے وہ ایک سروس آرگنائزیشن ہے. تعلیمی ادارے میں اور ہسپتال میں کوئی اشیاء نہیں تیار کی جاتی بلکہ سروسز آفر کی جاتی ہیں، اور یہی ان دو میں فرق ہے. اب آپ کہیں، اگر ایک ٹیکنیکل سے سوال پوچھنا چاہیں تو یقیناً پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک نقطہ نظر سے ہم کسی سروس آرگنائزیشن، مثال کے طور پر کالج یا یونیورسٹی کو پروڈکٹ آرگنائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو یونیورسٹی یا کالج سے فارغ التحصیل طلباء ہیں وہی اس کی پروڈکٹ ہے. ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے آپ کو کہ بنیادی طور پر کسی یونیورسٹی یا کسی کالج کا، اور بنیادی طور پر کسی گھڑی بنانے والی کمپنی یا جوتے بنانے والی کمپنی کا زیادہ تر جو سٹریس ہے، جو ان کی کوشش ہے،
وہ ایک انڈسٹری آرگنائزیشن کی ہے اشیاء بنانے پر, اور ایک انڈسٹری آرگنائزیشن کی ہے سروسز آفر کرنے پر. تو ہم عام طور پر یہ بھی ایک فرق کرتے ہیں کہ آرگنائزیشنل سائیکالوجی جو ہے وہ پروڈکٹ ریلیٹڈ اور سروس ریلیٹڈ دونوں آرگنائزیشن سے متعلق ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں, مثلا کسی جوتے بنانے والی کمپنی میں یا ہوائی جہاز بنانے کی کمپنی میں یا گاڑیاں بنانے کی کمپنی میں ہم دلچسپی لے رہے ہیں ماہرین نفسیات کی حیثیت سے. ایسا نہیں ہے. ہم سروس انڈسٹری میں بھی اتنے ہی انٹرسٹڈ ہیں آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے طلباء کی حیثیت سے. تو یہ تو ہے اس کا ایک بریف سا آؤٹ لائن, اس کا بریف سا انٹروڈکشن. آرگنائزیشنل سائیکالوجی is the understanding, control and prediction of human behavior in organizations. دیکھیے اس میں ہم نے 3 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے. پہلی بات کہ it is the understanding. آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے ماہرین جو ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ یہ دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ آرگنائزیشنز میں جو لوگ رہ رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو اس سے منسلک ہیں, وہ کیسے بہیو کرتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسری کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. کنٹرول کرنا کیوں ضروری ہے ہیومن بیہیویئر کو آرگنائزیشنز میں؟ بھائی اس لیے ضروری ہے کہ آرگنائزیشن کو ایک یونٹ کے طور پہ کام کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی قمیضیں بنانے کی فیکٹری ہے تو جب تک اس کو کپڑا مہیا نہیں کیا جائے گا, جب تک اس کے کٹر اس کپڑے کو کاٹ نہیں سکیں گے, اور جب تک کٹر اس کپڑے کو کاٹ نہیں پائیں گے, سٹیچر اس کو سی نہیں پائیں گے, اور جب تک سٹیچر اس کو سی نہیں پائیں گے, پیکرز ان کو پیک نہیں کر پائیں گے, اور پیکر جب تک ان کو پیک نہیں کریں گے, جب تک ان کو ڈلیوری کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ڈلیور نہیں کر پائیں گے. اس لیے ہمیں ایک سسٹمیٹک کوآپریشن کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کا بیہیویئر جو ہے اس کو کنٹرول کریں تاکہ یہ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر سکیں. تو دوسرا ایلیمنٹ جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں, آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی ڈیفینیشن میں, وہ ہے کنٹرول. ایک اور مثال اس کنٹرول کی لیجئے. ایک آرگنائزیشن میں فرض کر لیجئے 10 لوگ 5 منٹ لیٹ آتے ہیں, تو کیا ہوا؟ کوئی بھی اثر نہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ کہیں گے کہ جی 5 منٹ لیٹ آنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کو آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو 10 جمع 5 کا مطلب 10 ضرب 5 کا مطلب ہے کہ آرگنائزیشن کا تقریباً 50 منٹ, تقریباً 1 گھنٹہ آرگنائزیشنل ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو گیا. 1 گھنٹہ آرگنائزیشنل ٹائم ضائع ہونے کے لیے آرگنائزیشن کو بہت سے نقصانات اٹھانے پڑیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو لیٹ آتے ہیں ان کے بیہیویئر پہ کنٹرول کیا جائے. اور تیسری چیز جو ہے اس ڈیفینیشن میں, جیسے میں نے گزارش کی ابھی, وہ ہے پریڈکشن. کہ آرگنائزیشن کے بارے میں ہم پریڈکٹ کر سکیں کہ بھائی یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ کچھ حالات کے تحت کیسے بیہیو کرے گی. مثال کے طور پر عام خیال ہے کہ اگر ہم کسی آرگنائزیشن میں لوگوں کی تنخواہ بڑھا دیں تو وہ بہتر کام کرنے لگیں گے. آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں. اگر لوگوں کو زیادہ تنخواہ دی جائے آرگنائزیشن میں تو کیا ان کا کام کرنے کا جذبہ بڑھ جائے گا, وہ بہتر کام کرنے لگیں گے؟ جنرلی آپ کا جواب درست ہوگا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے. لیکن آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی ریسرچز کے تحت ہمیں یہ عیاں ہوا ہے کہ اگر ان کی تنخواہ 7% سے کم بڑھائی جائے تو وہ موٹیویٹ نہیں ہوتے, وہ زیادہ کام کی طرف مائل نہیں ہوتے.
اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ان لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، ان کی موٹیویشن کو بڑھانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 7% سے زیادہ تنخواہ میں اضافہ کریں. ایک تو بات یہ ہے اس سے متعلق، پریڈکشن سے متعلق. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اضافہ جو ہے وہ ایک خاص سطح سے تجاوز کر جائے، if it increases a certain level of increment, then we see that people are less motivated to work for organizations. یعنی اگر تنخواہ کا تناسب بہت تیزی سے بڑھے تو پھر ایک شخص کا کام کرنے کا جذبہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، آرگنائزیشن کے لیے کام کرنے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ پھر وہ اپنی تنخواہ کی زیادہ پرواہ کرتا ہے، تنخواہ بڑھانے کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے اور آرگنائزیشنل گول کی طرف کم توجہ دیتا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ پریڈکشن سے ریلیٹڈ ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے ہوگا کہ ایک شخص کی اگر تنخواہ بڑھا دی جائے کسی آرگنائزیشن میں تو وہ اس کے آرگنائزیشن کے لیے کام کرنے کا جو جذبہ ہے، کام کرنے کی جو ہمت ہے، کام کرنے کا جو اس کا رویہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا. جنرلی ایسا ہی ہے، لیکن اس میں یہ کنڈیشنلٹیز بھی شامل ہیں کہ 7% اور 20-25% سے زیادہ، اگر 7% سے کم اور 20-25% سے زیادہ اگر آرگنائزیشن میں تنخواہ دی جائے تو ہم یہ اپنی ریسرچ کے بیسس پہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ اس میں کام اتنی تندہی سے نہیں کریں گے. تو یہ تیسرا ایلیمنٹ ہے جو ہم نے ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے رکھا کہ پریڈکشن کا. اور بہت سی طریقے ہیں جس میں ہم پریڈکٹ کرتے ہیں. فی الحال ایک ریویو کے لیے، ایک انٹروڈکشن کے لیے میں نے آپ سے یہ گزارش کر دی. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ان چیزوں کے بارے میں ہم مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے. اب ہمیں آرگنائزیشنل سائیکالوجی پڑھنی کیوں چاہیے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت میں بہت سی باتیں شامل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت اس بنا پر ہے کہ ہماری پروگرس جو ہے، دنیا کی پروگرس جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. ہماری آرگنائزیشن جو ہیں وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور اگر ہم اپنی آرگنائزیشنز کو سمجھ نہ پائیں اور ان کے ہیومن بیہیویئر کو کنٹرول نہ کر پائیں اور ان سے ریلیٹڈ ہیومن بیہیویئر کو پریڈکٹ نہ کر پائیں تو پھر ہماری آرگنائزیشنز جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی، ان کی ڈیولپمنٹل سپیڈ اور ویلوسٹی کم ہو جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ فاسٹ پیسڈ آرگنائزیشن جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے آرگنائزیشنل سائیکالوجی کا پڑھنا ایک آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آرگنائزیشن سے متعلق لوگ باقی لوگوں کے بیہیویئر، ان کی موٹیویشن سے واقف نہیں ہیں تو وہ ان کے لیے آرگنائزیشن میں پروفٹ جنریٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. مشکل ہی نہیں، امپاسبل ہو جائے گا. اس لیے in order for organizations to survive, in order for organizations to become profit generating organizations, we have to understand, predict and control human behavior in organizations. پھر بات یہ ہے کہ بھائی سائنس جو ہے وہ کوئی ایک جگہ پہ تو رک نہیں گئی. سائنس کی تو دن رات ترقی ہو رہی ہے، بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. اگر سائنس کی ترقی دن رات اور تیزی سے ہو رہی ہے تو ہمیں وہ تمام نالج لینی چاہیے اس سائنس کی ترقی سے، اور اس نالج کو آرگنائزیشنز کی گروتھ کے لیے، آرگنائزیشن کی ترقی کے لیے اور آرگنائزیشن سے متعلق جو لوگ ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اس لیے بھی آرگنائزیشنل سائیکالوجی کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہم نئی سے نئی چیزوں سے واقف ہوں، نئے سے نئے ایلیمنٹس ہمیں پتہ چلیں
اور ہم اس کے ذریعے آرگنائزیشن کو آگے بڑھا سکیں, آرگنائزیشن سے متعلق لوگوں کی ترقی کو تیز کر سکیں, تیز تر کر سکیں. ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ آرگنائزیشن سے متعلق لوگ جو ہیں وہ صرف وہی نہیں ہیں جو آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو اس آرگنائزیشن میں کام تو نہ کر رہے ہوں لیکن متعلق ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص زید ایک آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے, اب اس کے بیوی بچے جو ہیں, اس کے بوڑھے ماں باپ جو ہیں, اس کے گھر کے نوکر چوکر جو ہیں, وہ بھی آرگنائزیشن سے ایک کسی حد تک ریلیٹڈ ہیں یا ایسوسیٹڈ ہیں, کیونکہ زید کا بیہیویئر اور زید پہ جتنے بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ اثرات چھوڑ رہی ہے, وہ اثرات اس کے بیوی بچوں پہ, اس کے ماں باپ پہ اور اس کے ان لوگوں پہ جو اس سے ریلیٹڈ ہیں شفٹ ہو رہے ہیں, انفلوئنس کر رہے ہیں. اس لیے آرگنائزیشنز کا ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت گہرا اثر ہے, اور نہ صرف ان لوگوں پہ اثر ہے جو آرگنائزیشن سے متعلق ہیں, بلکہ ان پہ بھی اثر ہے جو لوگ آرگنائزیشن میں کام کرنے والوں سے متعلق ہیں. اس لیے بھی آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی ایک اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ مستند ہے. اب چلیں تھوڑا سا اس سے آگے کہ آرگنائزیشنل سائیکالوجی جو ہے وہ ہے کیا, اس کا ایک بریف سا ریویو کر لیتے ہیں. آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں آپ پڑھیں گے آرگنائزیشنز کیا ہیں, آرگنائزیشنز کے اسٹرکچر کیا ہیں, آرگنائزیشنز فنکشن کیسے کرتی ہیں, آرگنائزیشنز جو ہیں ان میں کیا کیا پرابلمز آ سکتے ہیں, ان پرابلمز کو مثال کے طور پر پرابلم سٹریس کا ہے, مثال کے طور پہ پرابلم اسٹرائکس کا ہے, مثال کے طور پہ پرابلم لیک آف کمیونیکیشن کا ہے, مثال کے طور پہ پرابلم ڈیسیجن میکنگ کا اور لیک آف ڈیسیجن میکنگ کا ہے. یہ سارے پرابلم آرگنائزیشن میں آ سکتے ہیں. ایک یہ بھی حصہ ہے آرگنائزیشن کا, ایک سائیکالوجی کا ایک اور حصہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی پرفارمنس پہ کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں. ہم سے مراد ماہرین نفسیات, ہم سے مراد وہ لوگ جو مینجمنٹ پوزیشن میں ہیں, جو سپروائزری پوزیشن میں ہیں, وہ کیسے آرگنائزیشن کے لوگوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. ہم یہ بھی پڑھیں گے, دیکھیں گے. ایک حصہ آرگنائزیشنل سائیکالوجی کا یہ بھی ہے کہ آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے محرکات بہتر ہو جاتے ہیں. What are those elements that increase motivation in people in organizations? What are those variables or elements or factors that influence their behavior in organizations in terms of rewards and punishments? What should you do if you are a manager? What should you do to terminate behavior in organizations which is undesirable behavior? جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ ایک شخص لیٹ آتا ہے, یہ انڈیزائربل بہیویئر ہے نا, کیونکہ آرگنائزیشن کا تو وقت ضائع ہوا. اس بہیویئر کو ٹرمینیٹ ختم کیسے کرنا چاہیے, یہ بھی ہم پڑھیں گے کہ وہ پنشمنٹس کیا چیز ہیں, کیسے پنشمنٹ دی جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ پنشمنٹ جو ہے وہ کسی کو کان کھینچ کے دی جائے یا کسی کو فزیکل پنشمنٹ دی جائے. پنشمنٹ کے اور بہت سے طریقے بھی ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے ریوارڈز کا آرگنائزیشنل بہیویئر پہ کیا اثر ہے اور کس قسم کے ریوارڈز ہو سکتے ہیں. کیا صرف مانیٹری ریوارڈز ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی کو تھپکی دینا ایک ریوارڈ ہے؟ کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو اس کی میز کے لیے ایک اچھا سا کیلنڈر یا پیپر ویٹ لا کے دینا بھی ایک ریوارڈ ہے؟ کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو ایک لیٹر آف ریکمنڈیشن لکھنا اس کے لیے وہ بھی ریوارڈ ہو سکتا ہے؟ کیا ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ریوارڈ اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو گھر ڈنر پہ بلایا گیا, یا ہمارے ہاں ایک ورکر کو بہت اچھا کام کرنے کی مناسبت سے اس کو حج پہ روانہ کیا گیا, اس کو حج کی سعادت نصیب ہوئی. یہ بھی ریوارڈز ہیں, طرح طرح کے ریوارڈز ہیں. وہ کون سے ایسے ریوارڈز ہیں جو زیادہ افیکٹو ہیں, وہ پنشمنٹس ہیں جو زیادہ افیکٹو ہیں, وہ کون سے ایسے ریوارڈز ہیں جو کم افیکٹو ہیں, وہ کون سی ایسی پنشمنٹس ہیں جو کم افیکٹو ہیں. یہ بھی ہم پڑھیں گے اس میں آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں. آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں ہم یہ بھی پڑھیں گے
کہ ایک ادارے میں یا آرگنائزیشن میں ڈسیزن کیسے لیے جاتے ہیں. ڈسیزن لینا آپ سمجھتے ہیں بڑی آسان سی چیز ہے، لیکن نہیں. ڈسیزن لینا ایسا ڈسیزن جس کی بیسس پر آپ کی تمام آرگنائزیشن کے لوگوں کا بیہیویئر اور لوگوں کا فیوچر جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. آرگنائزیشن کا فیوچر متاثر ہو رہا ہے. یہ ڈسیزن کیسے لیے جاتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آرگنائزیشن میں لیڈرشپ کیا چیز ہے. لیڈرز بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آر لیڈرز میک اور آر لیڈرز بورن؟ آپ نے سوشل سائیکالوجی میں لیڈرشپ کے بارے میں یقیناً پڑھا ہوگا اور آپ کو اندازہ بھی ہوگا. آپ اندازہ کر کے بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیا لیڈر بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں؟ آرگنائزیشن کے ماہرین نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لیڈرشپ فینومینا کیا ہے. لیڈر میں اور مینیجر میں کیا فرق ہے؟ کیا ہم لیڈرز بنا سکتے ہیں؟ کین وی ٹرین پیپل ٹو بیکم لیڈرز اور آر لیڈرز جسٹ بورن؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کو سعادت نصیب ہوتی ہے. ہم یہ بھی پڑھیں گے لیڈرشپ فینومینا. تو اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں یہ تمام کے تمام ہم اس آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں پڑھیں گے اور یہی اس کا ایک اوور ویو ہے. اب چلتے ہیں اس سے تھوڑا سا اور آگے اور آج کی جو اہم بات ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. یہ تو اوور ریویو تھا. اگر آپ آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں ایک اہم ٹاپک دکھائی دے گا جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، جو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ بھی دکھائی دے گا. آپ کو ہاتھارن اسٹڈیز کا ذکر ہے اس میں. ہاتھارن اسٹڈیز جو ہیں یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے آرگنائزیشنل سائیکالوجی کا، بلکہ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. چلیے اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں اور پھر اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آرگنائزیشنل سائیکالوجی کیا ہے اور ہاتھارن اسٹڈیز نے آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے ایلیمنٹس کو کیسے ڈسکور کیا تھا. 1927 میں کچھ کتابوں میں 1924 کی تاریخ لکھی ہے جو کہ غلط ہے. 1927 میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا امریکہ میں، بلکہ ایک سیریز آف ایکسپیریمنٹس ہیں جنہیں ہم اب ہاتھارن ایکسپیریمنٹس کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ ایکسپیریمنٹس یہ تجربات کیے گئے تھے ویسٹرن الیکٹرک کمپنی میں اور یہ پبلش ہوئے تھے انڈر دی ٹائٹل آف فٹیگ آف ورکرز، اٹس ریلیشن ٹو انڈسٹریل پروڈکشن، اینڈ they were written by the Committee on Work in Industry of the National Research Council. یہ جو کمیٹی آن ورک ان انڈسٹری ہے اس نے یہ ڈیٹیل جو ہے ان ایکسپیریمنٹس کی وہ پرنٹ کی تھی. چلیے اب بتاتے ہیں آپ کو ان ایکسپیریمنٹس کے بارے میں بھی. آپ کو وہ سوشل سائیکالوجی کی، ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کی کتابوں میں یہ ٹائٹل ملے گا. دی ٹائٹل وڈ بی گروپ فیکٹرز ان پروڈکٹیوٹی. اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی کتابوں میں یہی ٹائٹل، یہی بات جو ہے، یہی ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ ہاتھارن اسٹڈی کے تحت یا ہاتھارن ایفیکٹ کے تحت آپ کو ملے گا. میں یہ ایکسپیریمنٹ بھی آپ کو ڈسکرائب کر دوں. ویسٹرن الیکٹرک کمپنی جو ہے وہ شکاگو میں ایک بجلی کا سامان بنانے کی ایک کمپنی، جس نے یہ دیکھنا چاہا کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی جو ہے، جو بجلی کے سوئچ بنانے ہیں یا نٹس اینڈ بولٹس بنانے ہیں یا کوئی اور بجلی سے متعلق چیزیں بنانی ہیں، ان پہ، ان کی پروڈکشن پہ، ان کی ساخت پہ کیا اثر پڑتا ہے. انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی. مثال کے طور پہ انہوں نے ایسا کیا کہ ان کا یہ خیال تھا ایکسپیریمنٹرز کا، ویسٹرن الیکٹرک کمپنی میں جو ریسرچ کرنے والے ایکسپیریمنٹرز تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم جہاں لوگ کام کر رہے ہیں، اگر ہم وہاں
لائٹ کم کر دیں تو پروڈکشن کم ہو جائے گی. اور کامن سینس یہ بھی کہتی ہے کہ اگر ہم لائٹ کو بڑھا دیں تو پروڈکشن کو بھی بڑھ جانا چاہیے. کم کی گئی وہ اس ایکسپیریمنٹ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لائٹ اتنی کم کر دی گئی کہ وہ چاند کی چاندنی کے برابر لائٹ ہو گئی اندر انڈورز, لیکن پھر بھی پروڈکشن کم نہیں ہوئی بلکہ پروڈکشن بڑھ گئی. اور پھر ایک مقام ایسا بھی آیا کہ لائٹ بڑھائی گئی لیکن پروڈکشن جو ہے وہ بڑھی نہیں, وہ پروڈکشن کانسٹنٹ ہی رہی. اب یہ کافی بیفلنگ بات تھی ایکسپیریمنٹرز کے لیے. پھر انہوں نے ایک اور چیز دیکھی. انہوں نے کیا دیکھا کہ اگر ہم ورکرز کا ورک کا ٹائم جو ہے, کام کرنے کی جو مدت ہے, اگر اس کو بڑھا دیں پھر کیا ہوگا. They saw that regardless of the length of work, the production remained constant or production appeared to be unrelated to the length of work. ایک اور چیز, حالانکہ آپ سمجھتے ہیں کامن سینس تو ایسا ہے کہ اگر لینتھ آف ورک ہم بڑھا دیں تو پروڈکشن کو کم ہونا چاہیے, اور اگر ہم لینتھ آف ورک کی مدت کو کم کریں تو پروڈکشن کو بڑھنا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ایک اور چیز انہوں نے دیکھی وہ یہ کہ ریسٹ کے جو پازز تھے, ایک 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے دوران ریسٹ پازز انہوں نے ویری کیے. اس کو بھی انہوں نے دیکھا تو اس میں بھی انہیں کوئی ریلیشن شپ نہیں دکھائی دیا پروڈکٹیوٹی کے ساتھ اور ریسٹ پازز کے ساتھ. یہ بھی ایک بیفلنگ چیز تھی. ایک اور چیز جو انہوں نے دیکھی وہ چوتھی چیز تھی میتھڈ آف پیمنٹ. کیا آپ کا کیا خیال ہے, اگر روزانہ پیمنٹ کی جائے تو پھر پروڈکشن بہتر ہوگی, آرلی کی جائے تو پھر پروڈکشن بہتر ہوگی, ویکلی کی جائے یا پھر پروڈکشن بہتر ہوگی, بائی ویکلی کی جائے پھر پروڈکشن بہتر ہوگی, یا منتھلی پیمنٹ کی جائے پھر پروڈکشن بہتر ہوگی. انہوں نے دیکھا کہ اس کا بھی کوئی خاص لینئر ریلیشن شپ نہیں ہے پروڈکٹیوٹی کے ساتھ. یہ تمام باتیں جو ہیں یہ کامن سینس کے سے متعلق نہیں تھی. اور اسی چیز کو دیکھنے کے لیے دی ایکسپیریمنٹ کنٹینیوڈ. اور پھر کیا دیکھا انہوں نے, وین اٹ کنٹینیوڈ فار اے نمبر آف ویکس اینڈ منتھس, پھر انہوں نے بہت سی چیزیں دیکھی. مثال کے طور پر ان ایکسپیریمنٹس کے ذریعے ظاہر ہوا کہ اگر ورکرز جو ہیں وہ اسمال گروپس میں کام کریں, لیٹ اس سے بٹوین گروپس آف 3 onwards to about 10, the ideal productivity is in small groups rather than in very small or very large groups. ایک بات انہوں نے یہ دیکھی. دوسری بات اس سے متعلق جو انہوں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ the type of supervision affects productivity. If the supervision is friendly, if the supervision is guiding, if the supervision tells workers what is wrong and how it should be corrected, shows them the right path, then productivity increases. ایک اور چیز جو دیکھی گئی وہ یہ تھی that if the workers received attention by their co-workers and by the supervisors and the managers, their getting attention from their colleagues positively affected their productivity, such that those workers who got attention produced more than those workers who did not receive attention. ایک اور چیز جو انہوں نے دیکھی وہ یہ تھی that the workers' interest in the group and the workers' interest in the work was also related to the productivity level of the workers. ایک اور چیز جو انہوں نے دیکھی وہ یہ تھی that if the situation where the workers are working is a novel situation, جو ان کے لیے ریفریشنگ ہے, تو پھر ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی تھی. اب دیکھیے کیسی باتیں یہ سامنے آئی اس ایکسپیریمنٹس کے ذریعے. نیچر آف سپرویژن افیکٹس پروڈکٹیوٹی.
attention received affects productivity. The interest of group members in each other and in the nature of their work increases productivity. And that the size of the group affects the productivity of the group as a whole. یہ ساری چیزیں جو ہیں they are what we call in psychology intangible variables. آپ نیچر آف سپرویژن کو دیکھ تو نہیں سکتے ہیں, آپ اس کو پکڑ تو نہیں سکتے ہیں. نیچر آف سپرویژن کیا؟ اٹس انٹینجبل. آپ دی انٹرسٹ آف اے پرسن ان دی نیچر آف ورک اینڈ دی انٹرسٹ آف اے پرسن in the other group members, you can't hold it. It does not exist in material forms. It doesn't exist in solid form. It is intangible. It's a psychological factor. یہ ایک اور چیز تھی. پھر یہ کہ جو ورکر جو ہے وہ کس سچویشن کو ناول سچویشن سمجھ رہا ہے, مختلف سمجھ رہا ہے. That's another factor that they found related. اب دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے the number of people in a group, the supervision, the attention received, the interest, the novelty of the situation, all of these are intangible or what we call psychological factors that influence productivity. All of these factors put together are called Hawthorne effect. So Hawthorne effect is when intangible factors operate, intangible variables operate, those factors and variables that cannot be seen with the naked eye, that cannot be touched, that cannot be smelled. These are intangible or psychological factors that affect productivity. اور یہی چیزیں ملا کے ہم اس کو آج ہاوتھورن ایفیکٹ کا نام دیتے ہیں. اور یہی چیزیں جو ہیں یہ اب ہماری آرگنائزیشنل سائیکالوجی کا ایک بنیاد ہے. کیا بنیاد ہے؟ ہاوتھورن ایفیکٹ اور ان ایکسپیریمنٹس نے ہمیں کیا دکھایا؟ دیٹ انٹینجبل psychological factors affect tangible factors such as productivity. ایک اور اس ریفرنس میں آپ کو بات بتاؤں جو لیٹر ریسرچ نے ہمیں دکھائی, that if the group of workers working together is too big, then we have a phenomena in it that we call a free rider phenomena. If the group is small, then there are no free riders. If the group is large, then there are free riders that begin to appear. یہ free rider phenomena کیا ہے؟ یہ free riders phenomena وہ ہے کہ کام کسی اور نے کیا اور اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ اٹھا رہے ہیں. یہ کام جو ہے وہ الف کرے اور اس کی جو ریوارڈ ہے وہ الف اور بے دونوں ریسیو کریں. بے جو ہے ان دس کیس ہی وڈ بی کنسیڈرڈ اے فری رائڈر. سو دیٹ از واٹ لیٹر ریسرچ ہیز شون. اس کی بھی ہم بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے. Now the experiments that led to the discovery of Hawthorne effect, جن کا میں نے ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے, is one of the founding stones, one of the foundations of modern psychology, the branch of psychology that we call organizational psychology today. Organizational psychology didn't grow out of somebody's speculation. اندازے نہیں تھے بلکہ اس کی بڑی سالڈ فاؤنڈیشن تھی, اور سالڈ فاؤنڈیشن تھی جس کا اظہار ہاوتھورن ایفیکٹ کے ذریعے ہوا, جس میں ہمیں دکھائی دیا کہ سائیکولوجیکل انٹینجبل فیکٹرز پلے اے ویری سگنیفیکنٹ رول ان افیکٹنگ ٹینجبل اور ریئل اور مٹیریل فیکٹرز ان این آرگنائزیشن. اسی ریفرنس میں
ہم اس کو اور ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ اور وہ کون سے انٹینجیبل فیکٹرز ہیں دیٹ افیکٹ بہیویئر آف پیپل ان آرگنائزیشنز. لیکن دس واز دا بگننگ. اب یہ واز اٹ بائی چانس دیٹ اٹ ہیپنڈ in the late 20s and early 30s? No, it wasn't by chance. Let me also give you a rational explanation of this. دیکھیے, یورپ میں اس وقت تک آپ کو یاد ہوگا انڈسٹریل ریولوشن جو ہے, ہم نے اس کا کافی ڈیٹیل سے ذکر کیا تھا جب ہم ذکر کر رہے تھے ہسٹری اینڈ سسٹمز آف سائیکالوجی کا. تو ہم نے بتایا تھا کہ انڈسٹریل ریولوشن کا یورپ اور پھر امریکہ اور پھر ایشیا اور پھر باقی دنیا میں بہت گہرا اثر ہوا تھا. وہ کیا گہرا اثر تھا کہ آل لیبر ہیڈ بین میکنائزڈ ایز اے ریزلٹ آف انڈسٹریل ریولوشن. میکنائزیشن آف لیبر مینٹ دیٹ پروڈکشن increased hundreds of times over very short periods, that countries, that regions and that continents became industrialized. اور ہر چیز جو ہے وہ تیزی سے ہونے لگی. جب آپ ساری کی ساری دنیا کو یا یورپ اور ایشیا جو یورپ اور نارتھ امریکن کانٹیننٹ کو جو بڑے بڑے کانٹیننٹس ہیں, جب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان میں انڈسٹری لگ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں انڈسٹری کی ایکسپینشن کو سے فائدہ اٹھانے کے لیے نت نئی چیزیں دیکھنی ہوں گی. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے محرکات کیا ہیں, کہ یہ اس کے اثرات کیا ہیں ہیومن نفسیات پہ, انسانی نفسیات پہ. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو اب ہم کپڑا پہلے جو ہم ایک ہفتے میں بناتے تھے یا ایک ماہ میں بناتے تھے کھڑیوں کے ذریعے, اب وہ ہم کپڑا منٹوں میں بنا لیتے ہیں. جو جوتے یا گھڑیاں یا روزمرہ کی استعمال کی چیزیں جو ہم دنوں میں یا ہفتوں میں یا مہینوں میں بناتے تھے, اب گھنٹوں میں بنانے لگے ہیں. یعنی ہماری پروڈکشن جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے بہت بڑھ گئی ہے. اس لیے ایک تو ساری نیچر ہی بدل گئی ہے انڈسٹری کی, اور دوسرے ہماری پروڈکشن جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس کو سمجھنا, اس کو کنٹرول کرنا, اس کی سمت کو طے کرنا, یہ ماہرین نفسیات کے لیے ضروری تھا. اور اسی لیے ماہرین نفسیات نے ایکسپیریمنٹس کرنے شروع کیے کہ جو انڈسٹری کا بنا ہوا مال ہے اس کی کھپت کیسے کی جائے, انڈسٹری کو بہتر کیسے بنایا جائے, انڈسٹری کو ہیومن ویلفیئر کے لیے کیسے استعمال کیا جائے. وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو انڈسٹریل فیکٹر ہیں جو ہیومن ویلفیئر پہ پازیٹیولی یا نیگیٹولی اثر انداز ہو رہے ہیں. وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں ہیومن سائیکالوجی میں جو انڈسٹری پہ پازیٹیولی یا نیگیٹولی اثر انداز ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں سمجھنے والی تھیں. اسی لیے آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی پیداوار ہوئی. ماہرین نفسیات نے اس فیلڈ میں تجربات شروع کیے, اس فیلڈ میں دلچسپی لینی شروع کی, اور یہی جو ہے یہ آگے بڑھتی چلی گئی سائنس. اور اب آج کل ماڈرن سائیکالوجی میں اگر دیکھیں تو ماڈرن سائیکالوجی میں آرگنائزیشنل سائیکالوجی کو بہت سے حصوں میں تقسیم کر کے اس سے بہت فائدہ لیا جا رہا ہے. مثلا آرگنائزیشنل بہیویئر ایک سبجیکٹ ہے جو آپ کو ہر MBA میں پڑھنا ہوگا. مثلا ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے جو آپ کو ہر MBA کے کورس میں پڑھنا ہوتا ہے. مثلا انڈسٹریل سائیکالوجی ہے جو آپ کو مینجمنٹ سے متعلق ہر کورس میں پڑھنی پڑتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یہیں سے شروع ہوئی تھی. یہی بگننگ ہے انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی, اور پھر اس انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجی سے یہ برانچز بنتی چلی گئی. ابھی تھوڑا سا اس سے اور آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں ہمارے سورسز آف انفارمیشن کیا ہیں. جس فیلڈ کو اب ہم اس وقت آج آپ کے سامنے آرگنائزیشنل سائیکالوجی کہہ رہے ہیں, اس فیلڈ میں
کون کون سے ایلیمنٹس، اس کی فاؤنڈیشنز کہاں کہاں ہیں. ظاہر ہے سائیکالوجی تو وہ ہے ہی، لیکن اس کا ایک کافی حصہ جو ہے وہ ہم بورو کرتے ہیں اینتھروپولوجی سے. اینتھروپولوجی کیا ہے؟ سائنس آف مین، اسٹڈی آف مین. اسٹڈی آف مین کیا ہے؟ اسٹڈی آف کلچر، ٹریڈیشن، لینگویجز، ہسٹری. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اینتھروپولوجی کا حصہ ہیں. مثال کے طور پر آپ آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں یہ بھی پڑھیں گے کہ کلچر کیا ہے. کیا کلچر کا آرگنائزیشن پہ کوئی اثر ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارے کلچر کا ہماری آرگنائزیشنز پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ بتائیے. جی ہاں، ایسا ہی ہے. ہم جو برگرز بنا کے بیچ رہے ہیں یا ہم جو برگرز کھا رہے ہیں، ہم اس میں ایک مخصوص قسم کا میٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ ہمسائے ملک میں چلے جائیں تو آپ وہاں بیف برگر نہیں بیچ سکتے. آپ یہاں وائنز کی بوتلوں کو نہیں بیچ سکتے. آپ یہاں رمضان المبارک میں افطاری کے وقت اپنی آرگنائزیشن میں سے منسلک لوگوں سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ افطاری کے وقت کام کو جاری رکھیں. ایسا نہیں ہے. آپ کسی اور آرگنائزیشن میں اگر امریکہ یا یورپ میں چلے جائیں تو آپ یہ توقع نہیں ان سے کریں گے کہ وہ 25 دسمبر کو کام کریں یا 1 جنوری کو کام کریں. آپ یہ اپنی پاکستان میں آرگنائزیشن سے اپنے لوگوں سے یہ توقع نہیں رکھیں گے کہ وہ 9ویں اور 10ویں محرم پہ کام کے لیے آئیں. یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے کلچرل ٹریڈیشنل فیکٹرز ہیں جن کا ہماری آرگنائزیشن پہ اثر ہے. تو ہمیں یہ بھی پڑھنا ہوگا کہ کلچر کا آرگنائزیشن پہ کیا اثر ہے. پھر تھوڑا سا اور اسی کو دیکھیں، کیا ہر آرگنائزیشن کا بھی ایک کلچر ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا اپنا اس کا ایک کلچر ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے اس کا اپنا ایک کلچر. اگر آپ کاکول اکیڈمی ابٹ آباد کے پاس جو آرمی آفیسرز کے ٹریننگ کی اکیڈمی ہے، اس کلچر کو کسی آرٹ کالج کے کلچر سے ملائیں تو کیا خیال ہے؟ پنجاب یونیورسٹی کا کلچر اور آپ کے خیال میں کاکول اکیڈمی کا کلچر کیا ایک سے ہیں؟ یا پنجاب یونیورسٹی، کاکول اکیڈمی اور کسی میڈیکل یونیورسٹی کا کلچر ایک سے ہیں؟ بالکل مختلف ہیں. اس لیے کہ وہاں کاکول اکیڈمی میں آرمی آفیشلز ٹرین ہوتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی یا کسی اور یونیورسٹی میں اسکالرز ٹرین ہو رہے ہیں، اور کسی ایسی یونیورسٹی میں جو ہیلتھ ریلیٹڈ سائنسز سے ہے، وہاں لوگ ٹرین ہو رہے ہیں ڈاکٹرز اور فزیشنز اور سرجنز بننے کے لیے. تو یہ کیونکہ آرگنائزیشن کی نیچر اور ان کے ایمز اور آبجیکٹیوز مختلف ہیں، اس لیے آرگنائزیشنز کے کلچر بھی مختلف ہیں. اس لیے ہر آرگنائزیشن کا اپنا علیحدہ ایک کلچر ہے. آف کورس وہ کلچر جو ہے دیٹ از ود ان دی لارجر فریم ورک آف دی نیشنل کلچر. The culture of an organization cannot be in clash or in conflict with the culture of a region or a country. But within the larger parameter of a national culture, organizations develop their own culture, which is non-conflicting, which is in consonance with the national culture, but it has its own identity, and it is differentiated from the identity of another organization in the same national culture. میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ پاکستان کے اندر ہی 3 آرگنائزیشنز کے مختلف کلچرز ہیں. So they are within the larger parameters of the national culture. That is what you would be looking at when you are looking at organizational psychology, and that is what we have borrowed from the subject matter of anthropology.
ایک اور انفلوئنس جو ہے جس سے ہم نے بہت سی انفارمیشن لی ہے آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں, دیٹ از دی سائنس آف سوشیولوجی. You know, you've attended lectures and you've taken exams on sociology through this university, Virtual University of Pakistan. You know that sociology is a science of society. It analyzes, it looks at the aggregates of social behavior. How is it that Bengalis eat rice and Punjabis eat wheat? What is the aggregate behavior of European dwellers as opposed to Asian dwellers? جو یورپ میں رہتے ہیں ان کا کیا بیہیویئر ہے اور جو ایشیا میں رہتے ہیں ان کا کیا بیہیویئر ہے؟ آپ کے خیال میں یہ ایک سے بیہیویئرز ہیں؟ بالکل مختلف ہیں, بہت سی طرح سے ایک لیکن مختلف بھی ہیں. So we need to study how aggregates behave, aggregates think, and that is another part of organizational psychology. Psychology کا تو حصہ ہم نے بہت میٹر بورو کیا, لیکن اس کے علاوہ آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں ہم نے جن فیلڈز سے, جن برانچز آف نالج سے ہم نے انفارمیشن بورو کی ہے وہ برانچز ہیں اینتھروپالوجی اور سوشیالوجی. چلیے اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم اپروچ کیا اڈاپٹ کرتے ہیں, یعنی ہماری آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں ہماری اپروچ کیا ہے, ہماری اپروچ یا ہماری میتھڈالوجی کیا ہے. آف واٹ؟ میتھڈالوجی آف collecting the data and looking at the organizations. یہ تھوڑی سی باریک بینی سے آپ کو دیکھنی ہوگی یہ بات. چلیے دیکھتے ہیں. When we are talking of approach or methodology of organizational psychology, we can look at two angles. You could look at an organization from the Pavlovian behavioristic point of view. Or you could look at an organization and study organization from a Freudian or cognitive point of view. اب اس کی بھی مثال آپ کو, ایکسپلینیشن آپ کو دے دوں اور آپ کا اعادہ بھی ہو جائے گا کہ ہم نے ان دو بڑے ماہرین نفسیات کے ساتھ تعارف کرایا تھا آپ کا ہسٹری اینڈ سسٹمز کے دوران. چلیے پہلی اپروچ یا میتھڈالوجی دیکھتے ہیں, وہ کیا ہے. How do organizational psychologists view the organization? From the Pavlovian point of view or the behavioristic point of view, پہلے ذرا یاد کر کے بتائیے behavioristic point of view کس ماہر نفسیات سے متعلق ہے؟ جی ہاں, آپ نے صحیح اندازہ لگایا, واٹسن, who was an American psychologist. آپ کو یاد ہے پیولوو کون تھا؟ ایوان پیولوو was, بالکل ٹھیک کہا آپ نے, اے رشین فزیولوجسٹ. اور اس کی وجہ شہرت کیا تھی؟ یاد آیا آپ کو کچھ؟ چلیے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اس کی وجہ شہرت تھی دی ڈسکوری آف لاز آف کنڈیشننگ, ہاؤ ہیومن بیئنگز اینڈ اینیملز learn. یاد آیا آپ کو؟ Human beings and animals learn by the process of conditioning. And what had Watson said? That they learn by conditioning, and that if you could control the rewards and punishments, then you could control a person's learning, then you could make him a king or a thief. یاد آیا آپ کو؟ آرگنائزیشنل بیہیویئر بھی ہم بیہیویئرسٹک یا پیولووین ویو پوائنٹ سے پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے پیولووین یا بیہیویئرسٹک ویو پوائنٹ؟ دیٹ یو لک ایٹ واٹ از دی بیہیویئر آف پیپل اینڈ ہاؤ
can you control and predict the behavior of people with no regard to the feeling or thinking of the persons. That is a behavioristic point of view. If a person comes late, you don't bother about why is he coming late. You say he's late, he must be punished, a black dot must appear in front of his name, and 5 black dots will result in a reduction in his salary by, let us say, 100 rupees. And that is when you don't bother about why is he coming late. क्या उसकी बीवी बीमार थी, क्या उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी, क्या वो खुद बीमार है, क्या ट्रैफिक में जैम्स बहुत होने लगे हैं, क्या वो दूर से बहुत आता है और उसको 2-3 दफा बस बदलनी पड़ती है वगैरह वगैरह. You're not bothered about that. You're just looking at the behavior of the person and you say he's late, so you try and control his behavior. That's one viewpoint, the behavioristic or the Pavlovian viewpoint. And the other viewpoint is that of what we've called cognitive or the Freudian viewpoint. Cognitive is when you look at why is he late. Did he have a fight with his wife, or did he have a car which he couldn't drive that went out of control for him because it was raining too hard, or because he had a flat tire, or because the car was very old? When you look at these factors, when you find out why is a person late, then you are adopting the cognitive approach. Why does a person behave the way he does? Why does he pick up fights with the boss? Why does he not cooperate? When you are looking into the why of human behavior, you are adopting a cognitive approach. When you are looking into what of a human behavior, you are adopting a behavioristic approach. We usually associate the behavioristic approach with the names of Pavlov and Watson and Skinner, and we usually associate the cognitive approach with the names of Freud and Tolman. So these are the two approaches or methodologies that you could adopt in organizational psychology. What have we done so far? We have talked about what is organizational psychology. We viewed briefly the various topics that we would cover in organizational psychology. We then looked at how organizational psychology started, grew, and developed. Remember, from the experiments at the electric company, the Hawthorne effect, and then we explained how the Hawthorne effect operates by bringing into play intangible factors. Then we looked into how behaviorist organizational psychologists may approach the subject matter or may adopt a certain methodology to approach the subject matter. In that context, we looked at the behavioristic, Pavlovian or Skinnerian approach, where you as an organizational psychologist are interested in looking at what is the behavior and how that behavior may be controlled or predicted and changed. Or you could adopt the other approach that we have called the cognitive approach, usually associated with the name of people like Freud and Tolman. And in this approach, what do you look at? You look at the why of behavior. Why are people behaving the way they are in an organization? Why is it that small groups work better, and why is it that large groups don't work better? Why is it that an increase beyond a certain point does not motivate a person? Increase in pay beyond a certain point does not motivate a person to become more involved with his work. Why is it that an increase less than a certain average does not motivate a person to work hard? Even if you give him a pay rise, let us say 5% or 3%, he's still not satisfied, so he's not motivated to work. Why is it that? And that we looked at this. If you look at the organizations from this point of view, you are adopting the cognitive approach. Then, of course, we looked at the subject matter that it draws from, and we looked at the anthropology and sociology
as the two main bodies of knowledge that we take our subject matter from. And this is generally what organizational behavior is all about. As we go forward, you will use other information that you have gathered from other courses in psychology, and you will see how that information becomes applicable in the realm of organizational psychology. آپ یہ بھی کر سکیں گے کہ آرگنائزیشن سائیکالوجی میں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے آپ اس کو اپنے گھر میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنے کام کرنے کی جگہ میں استعمال کر کے اپنے لیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بہتری کے مواقع پیدا کر سکیں گے. That's all for today. Until next time, خدا حافظ. God be with you.